اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام محترم سننے والے، مجھے ٹائم دینے والے اور آپ اپنے ہی چینل کو پروموٹ کرنے والے، چاہے وہ میرے سبسکرائبر ہوں نان سبسکرائبر ہوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی طالب خیریت ہوں۔ دعا کر دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کو دیتا ہوں۔ تو کل ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا آگ کے فرقوں کا اور آگ سے متعلق، ہم وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹائم کی میں بہت کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں کو بوجھ نہ اٹھانا پڑے سننے کا، لیکن میں کیا کروں۔ بہرحال شروع کرنے سے پہلے میں پھر شکر گزار ہوں آپ لوگوں کو، آپ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ویوز دیتے ہیں مجھے دیکھ کے، لیکن شیئر بھی کیا کریں، پروگرام اچھا لگے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوستوں میں، یقینی طور پہ مجھے امید ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے، لیکن آپ خود کروایا کریں ان سے۔ تو آج تھوڑا سا میں بولتا ہوں نیت کے بارے میں نا۔ تو نیت عمل کا وہ حصہ ہے کہ جو انسان کے ہونے یا کرنے والے کے کام کی پیش بندی کرتا ہے اور اس کے خد و خال کا احاطہ کرتا ہے، جس سے اس کام یا عمل کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، بغیر ارادے اور نیت کے نہ شروع ہو سکتا ہے اور نہ ہی انجام پا سکتا ہے۔ نیت اور اس کے مطابق جو بھی عمل ہوگا انسان کے کردار کا بہت اچھا اور بہت اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس میں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی نظر میں نیگیٹو اچھا ہے، تو اس سینس میں نے اچھا کہا ہے۔ کردار اور اس سے وابستہ حرکات و سکنات کی روش انسان کی نیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ نیت کی خوبی یا حسن یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے حیولے کو پوشیدہ رکھتی ہے اور اس کی روح مخفی رہتی ہے جب تک اس کے عہد کرنے والے کے عمل کا نتیجہ ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر ثابت ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کی نیت کے خد و خال کیا تھے۔ خشک موضوع ہوتے ہیں، اللہ جانے آپ بھی میری طرح خپتی ہیں، سنتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے سب کو۔ میں بھی بڑی تپسیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اس بات کی کہ میں اپنی محنت کر کے اور اپنے لیے بھی علم حاصل کرتا ہوں اور اس علم کو آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ تو میں یقینی طور پہ آپ لوگ داد کے مستحق ہیں اور میں بہت ہی زیادہ آپ کے اس عمل کو اور آپ کی سماعتوں کو اور آپ کی سماعتوں کی نظر جو کچھ کرتا ہوں اس کو آپ سنتے ہیں، اور اس طرح سنتے ہیں کہ جو جو چیز آپ سنتے جاتے ہیں اسی حساب سے مجھ سے ریمارکس میں مجھ سے آپ اپنا سند دے دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہاں تک دیکھ لیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جیسے سبسکرائبر میرے ہیں ایسے تو شاید کسی کے بھی نہیں ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہے اور اس کا بہت احسان ہے میرے مالک کا۔ اب کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کا میزان نیت ہے اور اس کا حاصل نیت کی روح ہے۔ تو دینی اور دنیاوی زندگی اور کاروباری زندگی میں نیت کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے۔ کسی بھی کام کی بجا آوری میں ارادے اور نیت کو مقدم حیثیت حاصل ہے۔ نیت کی روح کے دو پہلو ہیں جو اچھی اور بری نیت پر مبنی ہے۔ ایوری تھنگ ہیز اے
ٹو ویز. دنیا کی کائنات کے اندر جو چیز بھی لے لیں سوائے اللہ تعالیٰ کے سنگل ذات کے، ہر چیز میں دو پہلو ہیں. ان میں سے ایک اگر الگ ہٹ جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی. کائنات کسی کے بس میں نہیں رہے گی. نیگیٹو پازیٹیو بنتا ہے تو الیکٹریسٹی بنتی ہے. دن اور رات کا اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو آپ کی فصلیں صحیح نہیں رہتی ہیں، آپ کی نیندیں اور آپ کا آرام چین خراب ہو جائے گا. جنگل نہ ہو تو شہر بیکار لگیں گے، اور جنگل ہو اور اس میں درندے نہ ہوں تو وہ جنگل کس کام کا. شہر ہو اور وہاں پہ انسان نہ ہو تو وہ شہر کس کام کے. تو کہا نا کسی نے کہ نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے. اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے. تو اگر ساری دنیا ہی چمن بن جاتی تو ہمیں ویرانوں کا کیسے پتہ چلتا. اگر سارے ہی اپنے بن جاتے تو ہمیں بیگانوں کا کیسے پتہ چلتا. تو مقصد یہ کہ نیت کی روح کے دو پہلو ہیں جو اچھی اور بری نیت پر مبنی ہے. تو یہی دو قرار واقعی زاویہ انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اچھے انسان اور برے انسان. اس طرح انسان اپنی نیت کے خرد مند پیمانے سے پہچانا جاتا ہے. خرد مند عقل مندی، خرد کہتے ہیں نا، عقل کو کہتے ہیں. اور شخصیت کے تبراتی اور تبرکاتی درجات پاتا ہے. اب یہ تبراتی اور تبرکاتی یعنی ایک ہے تبرکاتی یعنی کوئی تبرک، کوئی ایسی اچھی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور ایک جو ہے وہ تبررائی کے جس سے دوری اختیار کی جائے، تو وہ درجات پاتا ہے. نیت میں ارادے کی حیثیت چاند میں روشنی کی طرح ہے. ارادے کے بغیر نیت نہیں ہوتی، جس طرح چاند کے بغیر چاندنی نہیں ہوتی. اور نیت کے بغیر انسان اپنے فرائض حقیقی اور منصبی انجام نہیں دے سکتا. اس لیے ارادے، نیت اور عمل میں ہم آہنگی اور ربط نہ ہو تو بہتر اور اچھے کام کے بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. اور انسان کی نیک نیت ہونے کے باوجود اس کا عمل بدنیتی کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے. اس لیے نیت اپنی پوری ماہیت اور نزاکت کے ساتھ عہد اور عمل میں لانی چاہیے تاکہ اہم اور مخصوص کام کرنے میں متزلزل نہ ہو اور اسے پوری یکسوئی کے اور بھرپور طاقت کے ساتھ انجام دے سکے اور صلے میں سرخروئی حاصل کر سکے. اسی لیے بزرگ اور ان کی تصدیق شدہ روایات کہتی ہیں کہ نیت سالم اور منزل آسان. حقیقت بھی یہی ہے کہ نیت مستحکم ہے تو کٹھن سے کٹھن راستہ بھی منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا. یہی راستہ دنیا میں اور دین کی نیت کا جو انسان کو مکمل کر کے دین کی آخری منزل قرب الہی تک پہنچاتا ہے. نیت دنیاوی زینت کے علاوہ دین کا حسن اور حسین درجے پر فائز ہے، کیونکہ بغیر نیت کے انسان نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، اور نہ ہی نماز کے فرائض انجام دے سکتا ہے. اب نیت کے لفظ کو الٹ کے پڑھیں تو یہ 3 ہو جاتا ہے. یہ 3 نیت کے 3 مشہور یعنی ایک رکن اور 2 کیفیتوں کو منعکس کرتا ہے. سمجھیے گا بات کو. اول تے سے، اب 3 ہے، الٹ ہے نا اس کی نیت کی. اول تے سے تقوی، دوم یہ سے یقین، یہ 2 کیفیتیں، اور سوم نون نماز یہ رکن ہے. چونکہ نماز بغیر نیت کے شروع نہیں ہو سکتی، اس طرح نیت کا شفاف اور صالح ہونا ضروری ہے. اسی طرح کیفیت میں یقین اور تقوی کا مستند و صادق ہونا بہت شدت سے ضروری ہے، ورنہ
عرش تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یعنی نیت کا عمل پورے صالح خیالات اور پاک جذبات کے ساتھ دائرہ فکر اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ اس بندش میں کار عمل یقین اور تقوی کے ساتھ حصول منزل میں معاون ثابت ہو، اور نیت کا منشور مادی اور روحانی کامیابیاں منعکس کر کے انسان کو ظاہری اور باطنی سرخروئی کی روشنی دیتا رہے، تاکہ اس نوری روشنی میں انسان نیت سے میت تک کا سفر حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنے کا اور پورا کر کے اپنی ضبط کی معیت میں پہنچ سکے۔ تھوڑی سی گفتگو تبلیغاً بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب ہمارا جو موضوع تھا وہ آگ تھا، اور آگ ہی سے متعلق میں نے کہا تھا کہ کچھ آج بیان کروں گا، تو جلدی بیان کر دیتا ہوں، رہ گیا تو پھر کل کریں گے، لیکن آج ٹائم زیادہ، میری کوشش ہے کہ میں نہ ہونے دوں۔ تو علمیت اور قابلیت کی آگ نے شیخ سعدی سے گلستان نے بوستان، علامہ اقبال سے بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم لکھوائیں، مولانا حالی سے مسدس حالی، حفیظ جالندری سے شاہنامہ اسلام، جوش ملی آبادی سے یادوں کی بارات، بڑی نایاب کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ قدرت اللہ شہاب سے شہاب نامہ، یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، اور مولانا مودودی سے تفہیم القرآن جیسے شہ پارے تصنیف کرائے، اور ایران میں فردوسی کے شاہ نامہ فردوسی کو امر کیا۔ اردو ادب کی خدمت کی آگ نے بابائے اردو مولوی عبدالحق سے اردو کی پہلی لغت عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں 30 سال کی محنت کے بعد مکمل کرائی، اور وہ اس دھن میں اتنے مگن ہوئے کہ شادی تک فراموش کر بیٹھے۔ تب آپ کو جو ہے نا لغت ملی ہے، آپ داد دیں مولوی عبدالحق کو۔ شاعری اور کویتا کی آگ نے کبیر داس، تلسی داس، کالی داس، رابندر ناتھ ٹیگور، قاضی نظر الاسلام اور خوشحال خان خٹک جیسے شاعر اور بہت سارے کئی پیدا کیے۔ اسی آگ کی اپنی تپش سے عمر خیام، مولانا رومی اور صادقین سے رباعیات اور جمیل الدین عالی سے دوہے لکھوائے۔ حضرت امیر خسرو نے گیت اور پہلیاں تخلیق کر کے ان میں زندگی کے رنگ بھرے اور حیات جاویداں حاصل کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، بابا بلے شاہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سچل سرمست نے کافیاں لکھ کر اپنے پیروکاروں اور معتقدین کے محبت اور معرفت کے پنہا راز سمجھائے۔ جوش ملی آبادی کے بقول رقص ایک ڈانس ہے جو لوگ کرتے ہیں، رقص ایک فن ہے، بہت لاجواب فن ہے، قابل داد فن ہے۔ تو جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ رقص اعضا کی شاعری ہے، اس کا ایسے ہاتھ کرنا، اس کا تھرکنا، یہ اس کی شاعری ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو صاحب فن ہو۔ اس طرح فنکار کے برج کا رقص مصوری کی شاعری ہے۔ اب بہت ساری چیزیں نکلتی چلی جائیں گی، آگ بھی نکل رہی ہے اس میں سے، شاعری بھی نکل رہی ہے برج لیکن اپنی شاعری بیان کر رہا ہے۔ تو جس میں جذبات کے حسین رنگ مختلف رنگوں کے امتزاج سے بھرے جاتے ہیں، فن مصوری کے جوالا مکھی انسانوں کے آتشی دور میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جو مرزا غالب کی شباہت لیے اپنے اندر آتش عشق کی جوت جگائے آرٹ اور مصوری کی دنیا میں نام پیدا کر کے اپنے آپ کو منوا رہا تھا۔ 90 سال کی عمر تک بھی اس کی بزرگی جوانی قابل ذکر تھے۔ بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر جوانی کے جذبات کی محرابوں کو چھونے والے اس پرشوق جوان کی پھرتی قابل دید تھی۔ بقول ان کے کہ دل میں آتش عشق بھڑک رہی ہو تو جوانی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اور آتش شوق شباب پر ہو
تو فنکار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مادھوری ڈکسٹ میں اپنی قلعہ یعنی فن اپنا اور کلپنا دیکھنے کے لیے ان کی فلم ہم آپ کے ہیں کون پورے 70 مرتبہ دیکھنے والے عشق کے اس آتش فشاں کا نام مقبول فدا حسین تھا، جو مصوری اور آرٹ کی دنیا میں ایم ایف حسین کے نام سے مشہور تھے۔ ایم ایف حسین 84 سال کی عمر تک دہلی میں اپنی پینٹنگز کی نمائش میں مصروف تھے، جس میں صرف مدر ٹریسا، مادھوری ڈکسٹ اور میڈونا کے تخلیقی شاہکار رکھے ہوئے تھے۔ آسمانی مصور کے بڑے کینوس پر آسمان اپنے ذہن کی ندرت، جذبات کی جلا اور طبیعت کی شوخی سے ایم ایف حسین نے ناقابل فراموش اور قابل دید شاہکار تخلیق کیے، جو بین الاقوامی سطح پر خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ تو ایم ایف حسین کے سونے جیسے جسم پر چاندی کا بڑھتا ہوا بوجھ عمر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باعث فکر تھا۔ جیسے رنگوں سے کھیلنے والے شخص کا رشتہ سفید رنگ سے بڑھتا جا رہا تھا، سر، داڑھی اور بھووں کے چاندی جیسے سفید بال ان کی شخصیت میں پروقار اضافہ کر کے ان کے خون کی لالی میں جوش اور جذبات کی سرخی بڑھا رہے تھے۔ دنیا اور دنیا میں بسنے والوں کی خوبصورتی ان کے مزاج کے بانک پن کو تیکھا پن دے کر انہیں شباب کے شفق پر پہنچا رہی تھی۔ ایم ایف حسین نے اپنے اندر کی تڑپ، بے قراری، ذہنی انتشاری، خیالات کی خلفشاری اور جذبات سے پر دل کی سودائی کیفیت سے مجبور ہو کر اپنے احساس کے سکھ اور طبیعت کے سکون کے لیے عورت پر ایک تجرباتی فلم گنج گامنی بنا رہے تھے، جس کو ٹیل آف دا رول، جس کا مقصد خلق اور تخلیق کے جذبات کو محبت کا آتش کدہ دینا ہے۔ 9/6/2011 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور 95 برس کی عمر اس وقت تھی، اور یہ 85 برس کی عمر میں بھی جذبے جوان ہوں تو انسان کی جوانی ختم نہیں ہوتی۔ مصوری اور تخلیق کے جذبوں کی آگ نے پکاسو، گلجی، صادقین، اقبال مہدی، ذاکر، رستم اور برش کے بادشاہ ولایت احمد جیسے ذہنوں کی شفق پر خیالات کے حسن اور افکار کے رنگوں سے شاہکار بنانے والے پیدا کیے، جنہوں نے اپنے فن میں کمال حاصل کیا۔ محبت اور قربانی کی آگ نے لیلا مجنوں، شیریں فرہاد سے لے کر ارجمند بانو اور شاہ جہاں کے تاج محل تک عشق کے درجات دلوائے اور تاریخ کی کتاب میں مندرجات کروائے۔ اسی چاہت اور محبوبیت کی آگ نے اداکارہ میرلن منرو کو ہالی ووڈ اور 14ویں کا چاند، پیاسا، آر پار، کاغذ کے پھول، صاحب بی بی اور غلام جیسی فلموں کے خالق اور ہدایت کار گرو دت کو وحیدہ رحمان کے عشق میں خودکشی پر مجبور کیا۔ ان کو عشق کی آگ میں تڑپ کر امریکہ کے مشہور جان ایف کینیڈی اور رابرٹ کینیڈی اداکارہ میرلن مونرو کے دیوانے ہوئے۔ اس عشق کی آگ نے مشہور اداکار و گلوکار فلم بڑی بہن، دل لگی، انمول گھڑی، چاندنی رات اور ریشم کی ہیروئن سریا کردیو آنند کی محبت سے مجبور ہو کر بن بیاہی رہنے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں کی شادی اس نے۔ پیار کی آگ کی تپش لیتے ہوئے نواب منصور علی خان پٹودی نے شرمیلا ٹیگور سے شادی کی اور اداکار محمد علی نے حسین ساحرہ زیبا کو جیون ساتھی بنایا۔ عشق کی آگ اور پیار کے جنون میں ایڈورڈ ہشتم اور مسز سیمسن نے شادی کی اور برطانیہ کا تخت و تاج چھوڑ کر فرانس آباد کیا۔ فلم جھانسی کی رانی کی
فلم بندی کے دوران سہراب مودی فلم کی ہیروئن مہتاب کے عشق میں گرفتار ہوئے اور خاندانی مخالفت کے باوجود ان سے شادی کر کے چاہت کی آگ کو امر کیا۔ ڈائریکٹر اعظم محمود خان بھی عشق کی آگ سے اپنا دامن نہ بچا سکے اور اپنی مشہور فلم عورت جو بعد میں مدر انڈیا کے نام سے بنی، ان کی ہیروئن سردار اختر سے شادی کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی صاحبزادی اندرا نے جو وزیر اعظم رہی، محبت کی آگ میں دیوانی ہو کر ایک پارسی نوجوان فیروز گاندھی سے شادی کی اور ناراض باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ مشہور زمانہ انارکلی اور سلیم والے نور الدین جہانگیر نے اپنے عشق ثانی سے مجبور ہو کر اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت اور سپہ سالار شیر افغان کی بیوی مہر النساء کی چاہت کی آگ میں جل کر شیر افغان کو قتل کروایا اور مہر النساء سے شادی کر کے اسے نور جہاں کا لقب دیا۔ میں آپ کو تاریخ بھی بتا رہا ہوں اور وہ آگ بھی بتا رہا ہوں، عشق کی بھی تو آگ ہے نا۔ ہندوستان کی ملکہ نور جہاں نے اپنی ذہانت اور سمجھداری سے مشورے دیتے ہوئے جہانگیر کا انصاف مشہور کروایا۔ نور جہاں نے ہندوستان کو گلاب کا عطر اور پان کے روایتی تحفے دیے جو آج پاکستان اور ہندوستان میں ثقافت اور تہذیب کا ایک حصہ سمجھا جاتے ہیں۔ یہ وہی نور جہاں ہے جس کی ذہانت کی تپش نے عدل جہانگیری کو تاریخ کا سنہرا باب بنا کر مغل حکمرانوں کو سرخرو کیا۔ دربار خاص اور دربار عام میں جب تک ملکہ نور جہاں کا ہاتھ شہنشاہ جہانگیر کے کاندھے پر ہوتا تھا، اس کے مشوروں سے وہ اپنے فیصلے سناتا رہتا تھا۔ نور جہاں ایک اچھی شاعرہ بھی تھی، اسے اپنے حسین ہونے کا احساس بھی تھا، مگر وہ کسی انجانی خلش سے اداس رہتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس کا حسن فانی ہے، لوگوں کی چاہت اور تعریفیں صرف اس کی زندگی تک ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی میں ہی اس نے کہہ دیا تھا بر مزار غریباں نہ چراغے نہ بلبل، اور اسے اپنے مرکت کے کتبے پہ لکھ دیا جائے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی دنیا سے۔ اور آج یہ حقیقت کسی صداقت کی طرح لاہور میں اس کے مقبرے پر موجود ہے۔ جہاں نور الدین جہانگیر کے مقبرے پر رونق اور چہل پہل ہے، وہیں نور جہاں کے مزار پر ویرانیوں اور اداسیوں کا بسیرا ہے، نہ کوئی چراغ جلتا ہے، نہ ہی کوئی بلبل چہچہاتی ہے۔ اب موسیقی کی آگ، موسیقی کے سازوں سے زندگی کی تپش دینے والے ایسے نامی متحرک انسان جنہوں نے سازوں کو حرکت میں رکھا اور آواز کے ارتعاش سے ان کی لرزش میں رکھ کر ان سازوں کو امر کیا اور مستند مقام دیا، ان میں قابل ذکر جو ستار بجانے والے ہیں، ستار کے ستارے روی شنکر اور ولایت خان چتروینا، غلام علی، شہنائی کے شہنشاہ بسم اللہ خان، سنتور کے شیو کمار اور طبلے کے سمراٹ استاد ذاکر حسین اپنی اپنی جگہ فن کے آتش دان مانے جاتے تھے، آگ دان مانے جاتے تھے۔ موسیقی اور سازوں کی مرتعش تپش سے جذبات میں آگ لگانے کے بعد اگر ان فنکاروں کے وجود کو، جن کی آوازوں کے سیر سے جذبات کو فرحت، روح کو تشفی اور زندگی کو تسلی ملتی ہے، زیر تذکرہ نہ لایا جائے تو آسمان موسیقی پر چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی مدھم ہو جائے گی اور کہکشاں بے نور لگے گی۔ یہ آوازوں کا جادو ہے جو سازوں کی سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ ساز اور ان سے تخلیق شدہ دھنیں بے جان ہیں اگر ان میں آواز کی روح کا سر نہ پھونکا جائے۔ خالق کائنات کو بھی موسیقی سے رغبت ہے۔ اب آپ فتویٰ نہ لگا دیجیے گا کہ میں کون سی موسیقی کہہ رہا ہوں۔ یہ بارش کی رمجھم، بادلوں کی گھن گرج، جھرنوں اور آبشاروں کا ترنم، دریاؤں کی مدھر گنگناتی روانی، ہوا کے چلنے سے پتوں کا تال میل، نسیم سحر کی سرسراہٹ، صحرا میں چلتی ہوئی ہوا کی سیٹیاں، جھینگر کی رات کے سناٹے میں سریلی سرگم، خوبصورت پرندوں کی خوش الحانی، اور اسی ناطے سے انسان کے گلے میں سر اور آواز کے خزینے کی ودیعت قدرت کی سنگیت سے رغبت کی دلیل ہے۔
سانس کے سروں کی لہریں اور دل کی دھڑکن سرگم کے ساتھ اس حقیقت کی صداقت ہیں کہ مختار کل اور دو جہاں کے خالق کو ترنم اور ترتیل ورتل قرآن ترتیلا بہت پسند ہے۔ تلاوت کی قرآن اور اذان کی خوشالحانی انسان کی روح میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے، اور یہ قرأت اور خوشالحانی کا ہی معجزہ ہے کہ کتنے ہی لوگ سن کر مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ دنیا کو ختم کر کے قیامت لانے کے لیے بھی حوض کی لیپائی اور مرمت کرنے والے راج یا میسن کے کانوں میں بھی سریلی اور مدھر آواز کا سور پھونکا جائے گا، اور موسیقی کی یہ دھن اپنے سرگم کے 7 سروں کو توڑ کر خوفناک آواز میں بدل جائے گی، سر ٹوٹ جائیں گے۔ دربار اکبری میں میاں تانسین جب اپنے راگ سے دیپک جلا سکتے ہیں، ملہار گا کر بارش برسوا سکتے ہیں، اور راگ کے الاپ سے سنگ مرمر توڑ سکتے ہیں، تو آواز کے ردھم اور شور سے پہاڑ کیوں ریزہ ریزہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ کا فرمایا ہوا فنا کا کلیہ کیوں مستند نہیں ہو سکتا؟ جس طرح انسان کی خوشگفتاری اور اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے، اسی طرح آواز کی خوبصورتی گلوکاری میں 4 چاند لگاتی ہے۔ ان 4 چاندوں کی چاندی میں کتنے ہی چہرے جھلمل کرتے نظر آتے ہیں، جن کی تابانی نے موسیقی اور ترنم کو روح کی غذا اور زندگی بنا دیا۔ ان میں اپنے اپنے وقت اور زمانے کے آفتاب اور مہتاب درباری اکبری کے میاں تانسین راگ اور آلاپ کے استاد بڑے غلام علی عشق کی آگ میں تپ کر کندن بن جانے والے کندن لال سہگل اپنے وقت کی سورج کی روشنی اور فلم تانسین کی ہیروئن و گلوکارہ خورشید سروں کی مالا کانن بالا سندر گائکا زہرا بائی امبالا والی سرگم کی روشن قندیل روشن آرا بیگم گیتوں کی جواہر کی ملکہ پکھراج کل کی گائک مہناز کی ناز آفریں کجن بیگم چاند جیسا چہرہ گلوکارہ سریا جو اوج سریا پر برسوں چمکتی رہیں کوئل کی کوکتی تان اور کھنکتے سکوں جیسی آواز کی مالک شمشاد بیگم چہچہاتے پرندوں کے دیس کی داسی اور موسیقی کے چمن میں زینت آواز کی بلبل اور سروں کی مینا لے اور تال کی لتا منگیشکر گاؤں کی گوری انمول گھڑی زینت جگنو انتظار دوپٹہ اور کوئل کی آواز اور چہرے کی ساحرہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں غزل کی گائکی کے امام دلیپ کمار کی فلم بابل اور داغ کے نامور طلعت محمود نیم کلاسیکی گائکی غزل اور گیت کے دھرماتما سر سنگیت کے جہانما استاد مہدی حسن موسیقی کے دیوان خاص میں سر سنگیت اور سازوں جیسے درباریوں کے سامنے آواز کے تخت پر وقت کے شہنشاہ محمد رفیع جو اپنی شخصیتوں اور فن کی ضیاء پاشیوں سے موسیقی اور سرگم کے شبستانوں کو روشن کرتے رہے۔ ان میں سے کچھ آج بھی ہوا کے دوش پر رکھی ہوئی آواز کی شمع اپنی روشنی اور حرارت سے زمانے کی زندگی کو تبانی بخش رہی ہیں۔ مشرقی اور مغربی دھنوں کے امتزاج سے موسیقی کے ایوان میں نئے روشن ہونے والی شمع جو تھی وہ نصرت فتح علی خان کی تھی، جس نے مختصر وقت میں شہرت اور مقبولیت کی روشنی سے سب کو چکا چوند کر دیا تھا۔ ان کی سرور آگیں اور سحر آفرین گائکی نے پاک و ہند، گلف، یورپ، کینیڈا، امریکہ اور پوری موسیقی کی دنیا میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا، اور ان کی کمپوز کی ہوئی دھنوں نے حشر برپا کر دیا۔ نصرت فتح علی خان نے اس وقت ہالی ووڈ کی کئی انگریزی فلموں کی اور ہندوستان میں نصف درجن فلموں کی موسیقی ترتیب دی تھی۔ گائکی کی آگ نے کچھ انسانوں میں ایسے فنکاروں کو جنم دیا جن کے فن کے ایک ہی شعلے نے انہیں شہرت کے آسمان کا فنکار ستارہ بنا دیا، اور وہ وقت کی دیوار پر اپنے نام کے چراغ روشن کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں قابل ذکر جو ہیں اوما دیوی ٹنٹن نے AR کاردار کی فلم درد میں صرف ایک گانا افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا گا کر شہرت پائی، صرف ایک گانا گایا تھا۔ ہیم لتا نے اپنا مشہور گانا اکھیوں کے جھرونکوں سے بہت مشہور ہے، لوگ سنتے ہیں، جو بیٹھی تو سوچنے ہے کچھ اسی طریقے سے گا کر عزت و شہرت پائی۔ مبارک بیگم نے کبھی تنہائیوں میں جب ہماری یاد آئے گی
گا کر شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ ایم کلیم نے اپنا مشہور گیت ناکام رہے میرے گیت گا کر اپنا مقام بنایا، اور اسی طرح ایک گانے کے بادشاہ ایس بھی جان نے تو ایک گانا گایا، وہ یہ سب ایک گانا گانے والے اور مشہور ہوتے گئے کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، گا کر اپنا سکہ جمایا۔ شرافت علی نے فلم وعدہ کا مشہور گیت تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں گا کر مقبولیت حاصل کی۔ فضل حسین کا گایا ہوا گانا آج یہ کس کو نظر کے سامنے پاتا ہوں میں، فلم طوفان کا گیت، اور حبیب ولی محمد کا رسیلا گیت راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار کبھی نہیں بلائے جا سکتے۔ جدوجہد اور تجسس کی آگ نے کولمبس کو امریکہ دریافت کرنے پہ مجبور کیا۔ مارکو پولو، ابن بطوطہ، سندباد جہازی، تھامس کوک اور واسکو ڈی گاما جیسے جہاں گرد پیدا کیے، ولندیری کیبرال سے برازیل دریافت کرایا، اور مستنصر حسین تارڑ کو پوری دنیا کی سیاحت اور سفر پر مجبور کیا، اور آج کے انسان کو چاند کی ٹھنڈی زمین پر لے گئی اور خلاؤں میں چہل قدمی کروائی۔ گو کہ انسان کی تخلیق آگ کا عنصر نہیں ہے، صرف مٹی، ہوا اور پانی کا مرکب ہے، مگر قدرت نے اس کی ذات میں زندگی کی جوالا بھر کر ایک ایسا انگارہ رکھ دیا ہے جو اسے ہر وقت جذبات کی آنچ سے گرم رکھتا ہے۔ یہ انگارہ ہی انسان کے کردار کے جذبوں کی پہچان ہے۔ یہ چھوٹا سا انگارہ خواہشوں اور آرزوؤں کے گھنے جنگل میں آگ لگا سکتا ہے، رقابت اور دشمنی میں دوسروں کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ یہی انگارہ انسان کے ضمیر کا روشن ستارہ بن سکتا ہے، جس سے وہ نیکی اور بدی میں امتیاز کرتا ہے اور گناہ و ثواب کا میزان ہوتا ہے۔ یہی انگارہ اپنے اوصاف سے انسانوں میں وفاق، نفاق اور الحاق کا باعث ہوتا ہے، اور پوری دنیا اور اس میں رہنے والے انسانوں کی حرکت اور زندگی کی حرارت اسی انگارے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے زمین خود سورج سے ٹوٹا ہوا ایک انگارہ ہے اور اپنے اندر انگاروں کا ذخیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ رکھتی ہے۔ یہ زلزلے یا آتش فشاں کے دہانے سے ابلتے ہوئے لاوے سب انہی انگاروں کے وجود کا ثبوت ہیں اور اس کی دلیل ہیں۔ انسان کی ذات کا انگارہ بھی زمین کی روح کے انہی انگاروں سے رشتہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اسی زمین کی مٹی سے بنا ہے۔ یہ تخلیقی مٹی زمین کے بڑے انگارے سے جدا ہو کر اپنے اندر ایک انگارے کو وراثت میں جنم دیتی ہے۔ یہ انگارہ انسان کے جسم کو زمین کے جسم کا ایک حصہ ہونے کی تصدیق شدہ مہر بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی غصے کے عالم میں اور جذبات میں انسان کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو جاتا ہے اور پورا بدن آگ کی طرح تپنے لگتا ہے۔ اس طرح طیش اور نفرت کی تپش سے آنکھیں لال انگارہ میں ہو جاتی ہیں، جس سے جذبات میں لگی ہوئی آگ کا اندازہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ گرم گرم سانسیں اجگر کی طرح پھنکاروں کا روپ دھار لیتی ہیں اور منہ سے غصے اور غضب کی وجہ سے آگ نکلتی ہے۔ انسان کے وجود کے اندر آگ اور جذبات کا اس انگارے کی وجہ سے مرنے کے بعد انسان کو زمین میں دفن نہیں کرتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے انگارے کا بڑے انگارے سے اتصال کرتے ہیں۔ زمین کی امانت زمین کو واپس کرتے ہیں، حرارت کو حرارت سے ملاتے ہیں۔ یہ زمین کی چاہت اور محبت کی آگ ہے کہ وہ انسان کے قدم اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ لوگ اسے کشش ثقل کہتے ہیں، اپنی ذات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سے رشتہ نہیں توڑتی، لیکن جب اس کی محبت عشق اور جنون میں بدل جاتی ہے تو اس کی قوت برداشت صبر کی حدود کو چھو کر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے وجود کے حصے انسان کو پکارتی ہے کہ واپس آ جاؤ، اب دوری اور جدائی
برداشت نہیں ہوتی اور اپنی ممتا کی باہیں قبر کی صورت میں کھول دیتی ہے، اس سے جدا شدہ وجود اس کی گود میں لیٹ جاتا ہے، زمین اسے اپنی باہوں میں چھپا لیتی ہے، انسان کی ذات کا انگارہ سرد ہو جاتا ہے، زمین کی ممتا کو قرار آ جاتا ہے اور انسان سکون کی نہ ختم ہونے والی گہری نیند سو جاتا ہے اور اپنے لواحقین، دوستوں اور چاہنے والوں کے وجود میں درد، کرب، ملال اور تعصف کا ایک اور انگارہ روشن کر جاتا ہے جو ان کی ذات میں یادوں کی آگن کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایڈٹ کے بعد وقت انشاءاللہ اللہ سے دعائیں طویل نہ ہو، لیکن میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو قیامت تک محفوظ اور مستحکم فرما، اور کشمیر اور فلسطین میں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔